پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل عرب نے قسم کے لیے کچھ لفظ مخصوص کیے ہیں. اہل عرب نے قسم اٹھانے کے لیے کچھ لفظ، جیسے ہمیں نا ہم قسم اٹھاتے اللہ دی قسم، خانہ کعبے دی قسم، قرآن دی قسم کر لیتے کہ نہیں کر لیتے. تو اہل عرب نے کچھ کلمات مخصوص کیے ہیں قسم کے لیے، ان کو کہتے ہیں حروف قسمیہ. وہ کون کون سے ہیں؟ با، تا، با، لام. اگر اس کا مجموعہ بنا ہے تو یہ بطول بنتا ہے. تو بطول یہ 4 لفظ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ قسمیہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ بات آگے سمجھ. جہاں بھی حرف قسمیہ یا قسم آئے تو اس کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. جب بھی قسم آئے تو وہاں جواب قسم کا. آگے بات سمجھ. اب سب سے پہلے جو حرف ہوگا نا اس کو کہیں گے حروف قسمیہ. بعد والا ہوگا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر. باقیوں کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی مقدر نکال سکتے ہیں، لیکن جب قسم آئے گی آصف زرداری ملک کے لیے بیماری، کیا سوچ رہے ہو؟ ادھر خیال کریں. بات آگے سمجھ. تو جہاں قسم آئے گی تو وہاں کیا کریں گے؟ متعلق عام نہیں نکالیں گے، وہاں اس کا متعلق مقدر نکالیں گے. اقسمو. کیا نکالیں گے؟ اقسمو. کیا نکالیں گے؟ اقسمو نکالیں گے. لفظ یاد رہ جائے گا. کیا مقدر نکالیں گے؟ اقسمو نکالیں گے. اب قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. اب جواب قسم کی 2 صورتیں ہیں، یہ قاعدہ سمجھ لیں قسم اور جواب قسم کا. قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. جواب قسم کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ. جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا یا اگر جملہ اسمیہ ہے اس کی 2 صورتیں، مثبت ہے یا منفی. جملہ اسمیہ ہے اس کی 2 صورتیں، مثبت ہے یا منفی. اگر وہ مثبت ہے اس کے شروع میں لفظ انا یا لام ابتدائیہ. انا یا لام ابتدائیہ، ان 2 میں سے ایک حرف کا آنا ضروری. دونوں نہیں ہے کہ بھیا اکٹھے، یا انا آئے گا یا لام ابتدائی آئے گا. اور اگر جواب قسم ہے منفی تو پھر اس کے شروع میں ما، میم الف ما، یہ بھی نافیہ، لام الف لا آنا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی آئے گا تو وہ جواب قسم بنے گا، وگرنہ جواب قسم نہیں بنے. قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. جواب قسم کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 مثبت ہوگا یا جو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ. اگر جملہ اسمیہ ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، مثبت ہے یا منفی. اگر مثبت ہے تو اس کے شروع میں انا یا لام ابتدائیہ کا ہونا ضروری ہے. اگر منفی ہے اس کے شروع میں میم الف ما، لام الف لا، ما بھی نافیہ، لا بھی نافیہ. اور تیسرا ان نافیہ، ان میں سے کسی ایک حرف کا آنا ضروری ہے. اگر آئے گا تو جواب قسم بنے گا، وگرنہ نہیں. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، مثبت ہے یا منفی. اس کی بھی یہی 2 صورتیں ہیں، مثبت ہے یا منفی. اگر وہ مثبت ہے اس کے شروع میں لام اور قد یا اکیلا لام، لام اور قد یعنی لفظ لقد. میں لقد کا نفی کاسا سے ہم آتے ہیں نا، لام اور قد یہ دونوں مل کے اکٹھے آئیں گے، یا اکیلا لام بھی آ سکتا ہے. آگے سمجھ. لام اور قد مل کے بھی آ سکتا ہے اور اکیلا لام بھی آ سکتا ہے. اگر منفی ہے اس کی آگے 2 صورتیں دیکھیں گے، ماضی ہے یا مضارع. کیا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع. اگر ماضی ہے تو اس کے شروع میں میم الف ما حرف نفی آئے گا. اگر مضارع ہے اس کے شروع میں میم الف ما، لام الف لا اور لفظ لام نون. ان 3 میں سے کوئی ایک حرف ضرور آئے گا تب یہ جواب قسم بنے گا، وگرنہ جواب قسم نہیں بنے گا. اب قاعدہ ہمارا ختم ہو گیا. آگے سمجھ میں پھر دوبارہ غور کریں. جہاں حروف قسم جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 4. با، تا، با، لام، جس کا مجموعہ بنتا ہے بطول. یہ جہاں بھی آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قسمیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور یاد رکھیں جہاں حروف قسمیہ ہوگی یہ جار مجرور ہوتے ہیں، اس کا جو متعلق ہوگا وہ اور سیگا نہیں نکلے گا. کون سا نکلے گا؟ اقسمو نکلے گا. کیا نکلے گا؟ اقسمو نکلے گا. کیا نکلے گا؟ اقسمو نکلے گا. آگے بات سمجھ میں. اچھا اب اس کے بعد قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. جواب قسم کی 2 صورتیں، جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ. اگر اسمیہ ہے تو اس کی 2 صورتیں، مثبت ہوگا یا منفی. اگر وہ مثبت ہے اس کے شروع میں انا یا لام ابتدائیہ ہوگا. اگر منفی ہے اس کے شروع میں میم الف ما، لام الف لا نافیہ اور ان نافیہ. ان 3 میں سے کوئی ایک حرف ہوگا. اگر جملہ فعلیہ ہے دیکھیں گے مثبت ہے یا منفی. اگر مثبت ہے تو شروع میں لفظ لقد آئے گا یا اکیلا لام آئے گا، دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا. اگر منفی ہے دیکھیں گے ماضی ہے یا مضارع. اگر ماضی ہے تو شروع میں میم الف ما آئے گا. اگر مضارع ہے تو پھر کیا آئے گا؟ کہتے ہیں پھر میں میم الف ما بھی آ سکتا ہے، لام الف لا بھی آ سکتا ہے، لفظ لام نون بھی آ سکتا ہے. ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بنے گا جواب قسم. جب اس کی ترکیب کریں گے
پہلے کو متعلق کر کے کہیں گے قسم اور بعد والے کو کہیں گے جواب قسم. پھر ترکیب یوں کریں گے قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا. یہ قاعدہ دہرائیں پھر آگے چلتے ہیں. شب یہ کیا گیا سمجھ. اب اس کی ترکیب دیکھیں. ہمارے پاس مثال یہ باللہ لافعلن کذا. باللہ با قسمیہ جارا لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر کس کے متعلق کریں گے؟ اقسم کے. اقسم فعل اعلی ضمیر فاعل یا فعل با فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. اب لافعلن لام ابتدائیہ یا لام جوابیہ جواب قسم. افعلن فعل با فاعل فعل اپنے فاعل سے مل آگے قضا بھی ہے تو قضا کو کیا بنائیں گے؟ اس میں دو احتمال ہیں. کاف جارا زا اس میں اشارہ مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر جواب قسم. قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. یہاں ایک دو چھوٹے چھوٹے فائدے اگر ذہن میں رکھ لیں. ناوی لوگ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے تو رہتے ہیں نا. مولوی جو ہوئے امام ہوئے نا آخر لڑ بھڑ پڑتے تو کہتے ہیں کیا قسم اور جواب قسم دونوں مل کے جملہ انشائیہ بنتے ہیں یا اکیلے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جب تم نے جملہ انشائیہ کی قسمیں پڑھی تھی تو وہاں کیا کہا تھا؟ قسم کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ صرف قسم جملہ انشائیہ ہوگا, جواب قسم جملہ انشائیہ نہیں, یہ خبریہ بنے گا. اور دوسرے نہ بھی کہتے ہیں نہیں میاں چلو ہے تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ جواب قسم اس میں نہیں آیا تھا, لیکن قسم اور جواب قسم کا تعلق آپس میں بڑا گہرا ہے, رشتہ داری بڑی گوری ہے, چونکہ قسم جواب قسم کے بغیر نہیں آتا اور جواب قسم قسم کے بغیر نہیں آتا, لہذا دونوں مل جائیں تو تب بھی ہم اس کو جملہ انشائیہ کہہ سکتے ہیں, وگرنہ وضع کے لحاظ سے قسم انشاء بنے گی اور جو جواب قسم ہے وہ انشاء نہیں, وہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب جہاں قسم ہوگی ایک ہوتا ہے مقسم قسم اٹھانے والا, ایک ہوتا ہے مقسم بہی جس کی قسم اٹھائی گئی ہے. آگے سمجھ, جیسے کوئی آدمی کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم, اب بندہ کیا ہوگا مقسم قسم اٹھانے والا, اللہ کیا ہوگا مقسم بہی جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے, اور ایک قسم ہے جو لفظ ہے واللہ ہے. یہ بتا کے سمجھ پتہ چل جائے گا. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ذہن میں رکھیں, ہم نے کہا تھا کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی دو صورتیں مثبت ہوگا یا منفی. اگر منفی ہے تو پھر کیا کیا ہوگا اس میں ما لا ان نافیہ. شاباش. اب یہ نافیہ پہلے کہیں پڑھا ہے اور یاد ہوگا شاید میں نے ذکر کیا تھا انا اور انا میں. شاباش. ایک انا انا مشبہ بفعل ہوتے ہیں, ایک ان اور ان مخففہ من المثقلہ ہوتے ہیں, اور ایک ان نافیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ان نافیہ کی پہچان ذرا ذہن میں رکھ لیں, جہاں بھی ان کے بعد الا آ جائے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, اکثر آئے گا, کسی جگہ پر نہیں بھی آتا, تو اگر الا آ جائے تو سمجھ لینا وہ ان کون سا ہوگا نافیہ. جیسے ان ہوا الا وحی یوحا, ان ہوا الا وحی یوحا. اب ان آ گیا بعد میں الا آ گیا تو ان کو کیا کہیں گے نافیہ. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, الا کی خاصیت یہ ہے یہ آ کے اس کی نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے اس بات کا معنی پیدا کر دیتا ہے. بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. جی